اللہ اکبر کبیرہ. بقیہ نام اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی ہے اور وہ بغیر اضافت کے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے، عبد القیوم کو قیوم کہنا، عبد الحی کو حی کہنا جرم ہے. یعنی یہ بھی وہ نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہو رہا ہے. ناموں میں بہت احتیاط چاہیے اور آداب چاہیے. لفظ اللہ، متکلمین کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا معنی ہے وہ عالم لذات واجب الوجود، اس خدا کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اور وہ جامع ہیں تمام کمالات کو. قبائح، رذائل، خباثتیں منسوب نہیں ہوگی. عیوب، قبح سے منزہ ماوراء الورا ہے اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لفظ اللہ کہنا افضل ہے، رحمان کہنا بھی، اور کوئی بھی نام عربی کا مناسب موزون تر ہے. کیا کوئی عجمہ خدا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ جیسے لفظ خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار، شہنشاہ. درست اور صحیح بات یہ ہے کہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ انہی ناموں کے معانی ہے اور انہی کے مبدلات ہے. درست اور صحیح ہے. خدا، خود لم یلد ولم یولد کا مطلب ہے. پروردگار رب العالمین کا ترجمہ ہے. کردگار فعال لما یرید کا ترجمہ ہے. بخاری شریف کتاب التفسیر میں قل اللہم مالک الملک، یہاں امام بخاری نے سفیان کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی اور پھر کہا ہے ملک الملوک یا مالک الملک، مانا ہو شاہان شاہ، شہنشاہ. مانا ہو شاہان شاہ، شہنشاہ. لا الہ الا اللہ. تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک فرقہ ہے فتنہ انکار حدیث کا، جو مختلف رنگوں میں ہوتا ہے. کبھی القرآن کہتا ہے اپنے آپ کو، اور کبھی خاکساروں کے نام سے سامنے آتے ہیں. یہ بنیادی طور پر حدیث کے منکر ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ دین سے ہٹتے نہیں بالکل، کیونکہ یہ اپنے علماء کے ساتھ چمٹے ہوئے، ان کے دامن پکڑے ہوئے. تو علماء سے بے اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کہنا شروع کیا کہ خدا نہ کہو، یہ تو ایران کے خداؤں کے نام ہیں، یزدان اور اہرمن. یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے، بے بنیاد، فضول. اور یہ منع کرنے والے آٹے میں نمک نہیں، آٹے میں مکھی کے برابر بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. درست اور صحیح ہے کہ اس زمانے میں فتنہ انکار حدیث کے مقابلے میں خدا پاک، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار، یہ اجمی الفاظ استعمال کرنا بہتر ہے. ردن علی منکرہ فتنۃ فی عداوت الاسلام.